اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے اخلاق کریمانہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حشر میں ہوگی شفاعت رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی کے شب و روز کیسے گزارے، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملات کا انداز کیا تھا، یہ وہ اخلاق کریمانہ ہیں جن کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور اس کو فالو کرنے والا دنیا اور آخرت کی کامیابی اور برکتیں پاتا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت زیادہ نرم دل بنایا، بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والے، بہت زیادہ معاف کر دینے والے، بہت زیادہ حلم والے اور نرمی بردباری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حلم عطا کیا، ایسی بردباری عطا کی، اور ایسے نرم اور ایسے معاف کر دینے والے کہ جس کی جو ہے وہ مثال نہیں ہے۔ ایسے عمدہ اخلاق والے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواہش ہے، آپ نے اپنے ارشادات میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ آپ نے ایسی تربیت فرمائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑی لڑائیوں کی، جھگڑوں کی، طلاقوں کی اور رشتہ داریاں ٹوٹنے کی اور آپس میں نفرتوں کی ایک بڑی وجہ غصے پہ قابو نہ پانا یہ بھی ہے۔ یعنی غصے کے وقت جو قابو اپنے اوپر پا لے، غصے کو قابو کر لے، اس کی تو فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کو اچھا کہا گیا ہے، غصے پر قابو پا لینا۔ اور غصے کو قابو نہ کرنا، جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں اس کو نافذ کرنا، یہ بہت بڑی تباہیوں کا اور بڑی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ بہت ہمارے معاشرے میں طلاقیں کتنی بڑھ گئی ہیں، یعنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور آپس میں میاں بیوی ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، نو ریٹرن پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، ضد بنا لیتے، ایگو، اپنی انا، اس کو آڑے لے آتے ہیں۔ اور ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو طلاق کے بعد پچھتاتے ہوئے مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی عالم صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ اب ان میں کہنا کیا ہوتا ہے کہ حضرت بس وہ غصے میں کہہ بیٹھا، ویسے میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، ہمارا گھر ہے، فیملیز ڈسٹرب ہو گئی ہیں، بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، بہت کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بہت تباہی آتی ہے، لیکن بس وہ کیا حضرت وہ غصہ آ گیا تھا۔ اچھا، پھر غصہ بھی ایسا مطلب نہیں اپنے آپ قابو پاتے نا، اور پھر علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے۔ جس نے نکاح کیا اس پر ضروری تھا کہ وہ نکاح کے مسائل سیکھتا، طلاق کے مسائل سیکھتا، لیکن نہیں سیکھتے، نہیں پڑھتے، نہیں حاصل کرتے، اور پھر اس کے بعد جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، 1 شاٹ 3 طلاقیں دے دینا، یہ بہت زیادہ خرابیاں، نقصان اور بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ مسائل کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ایک شریعت نے ہر چیز کا ایک طریقہ دیا ہوا ہے، قرآن نے بیان کر دیا ہے،
اگر اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، انداز کیا ہو، کوئی نئی پاسبلٹی ہے، نئی کوئی صورت نبھا کی ہے، نئی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، مطلب ہو جاتا ہے ایسا، تو اب اس کا ایک طریقہ شریعت نے دیا، اس کو فالو کرے، اس پر عمل کرتے ہوئے نہ عزتیں خراب کرے، نہ آپس میں تباہی غیبتیں چغلیاں کر کے نہ کسی کی جو ہے وہ عزت کو خراب کرنے کا ذریعہ بنے، اور نہیں اپنے غصے پہ قابو رکھیں، ٹالرنس لائیں، برداشت لائیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر طاقتور کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ چھوٹی سی بات بڑی بڑی لڑائیوں کا ذریعہ بن جاتی، چھوٹی سی بات بڑے بڑے قتل و غارت اور آپس میں سالہ سال کی ناراضی کا ذریعہ بن جاتی، چھوٹی سی بات، اس کا انداز، اس کا طریقہ کار۔ آپ گلی میں سے گزر رہے، کسی سے آپ گزرتے ہوئے کسی کی بائک سے یا کسی کے چلنے سے یا کسی ذریعے آپ کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے، دھل جائیں گے، لیکن جو دلوں میں دوریاں یہ جلدی نہیں دھلیں گی۔ آپ جو گالی دیں، آپ جو کسی کو مارنے لگ جائیں، آپ جو اپنے آپ سے باہر ہو جائیں، یہ مطلب ایسے واقعہ سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ چھوٹی سی بات پر دھکا لگ گیا، کسی کی کونی لگ گئی، کسی کی بائک ٹکرا گئی، کسی کی گاڑی ٹکرا گئی، کچھ ہو گیا، اپنے آپ پہ قابو رکھیں، نہ مطلب ہے کہ اپنے آپ سے باہر ہوں، بہت نقصان ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی بات ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، بیوی سے غلطی ہو گئی یا شوہر سے غلطی ہو گئی، اب برداشت پیدا کریں، نہ ایکسٹریم لیول پہ جائیں، نہ تباہی کے رستے کھولیں۔ پھر وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ پھر ون شاٹ 3 دے کے، اب حضور غصہ آ گیا تھا، غصے میں پھر اب سمجھایا جاتا ہے بعض کو کہ نہ 3 دینا، یہ اس کے پھر دروازے نہیں میں بس اس سے کرنا ہی نہیں، میں اس سے دوبارہ کوئی واپسی کا رستہ ہی نہیں رکھنا چاہتا، نہیں ایسا کرے۔ کسی کو سمجھانا ہی ہے تو اس کو مطلب ناک پر بیٹھی مکھی اڑانے کے لیے تلوار تو نہیں ماری جاتی۔ گاڑی ٹکرا گئی، موٹر بائک ٹکرا گئی، کاروبار میں لین دین میں کسی سے کوئی مسنگ ہو گئی، کوئی خرابی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، نہ اپنے آپ سے باہر ہو، نہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح وہ شیطان کے حوالے نہ کر دیں کہ بس مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا۔ ایسا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ پتھر اٹھانے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ پتھر ہے جسے ہم زمانہ جاہلیت میں طاقتور کا پتھر کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے طاقتور شخص کے متعلق نہ بتاؤں؟ تم میں سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت خود پر زیادہ قابو پانے والا ہے۔ غصے کے وقت خود پر قابو پانے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کون سی چیز غضب الہی سے بچا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ ان کیسا پیارا عمل بتایا، غضب الہی سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ کا درس، اور جو عمل کر لے، اپنے غصے پر قابو پا لے، وہ کمال ہو جائے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تورات میں لکھا ہے، جب تجھے غصہ آئے، تورات کے الفاظ، فرمایا جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر، جب مجھے جلال آئے گا تو میں تجھے یاد رکھوں گا۔ ہائے ہائے، جب تجھے غصہ آئے تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے یاد رکھ، جب مجھے جلال آئے گا تو میں تجھے یاد رکھوں گا، اور جب تجھ پر ظلم کیا جائے تو تو صبر کر، میرا تیری مدد کرنا تیرے لیے اپنی مدد کرنے سے بہتر ہے، اپنے ہاتھ کو حرکت دے، تیرے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ کیا پیاری نصیحت ہے۔ غصہ آئے اللہ کو یاد کرے، اللہ پاک کو یاد کرے، اور غصے کے علاج کی صورتیں کرے۔ غصہ آنے پر ہر وقت بھڑک اٹھنا اور جناب اس کا اظہار کر دینا اور اس پر جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کرنا، ہر وقت یہ نہیں ہوتا۔
شریعت نے جہاں اجازت دیا کئی جگہ پر وہاں کرنا ہوتا ہے، لیکن ہر موقع نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر میں بھی چلاتے رہنا، چیختے رہنا، چنگھاڑتے رہنا، لڑتے رہنا، جھگڑتے رہنا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ بس میں برداشت نہیں کر سکتا، میری ہمت جواب دے گی، میں اب نہیں سن سکوں گا، اب یہ ہم تو کھلی بات کرتے ہیں، گالی کا جواب گولی سے دینے کی سوچ، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نہ اپنے معاشرے میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، ان چیزوں کے دروازے نہ ہم کھولیں، غصے پر قابو پانا سیکھیں، اور اپنے معاشرے کو بھی اس چیز کی طرف لائیں کہ ہم غصے کے وقت خود پر قابو پانا سیکھیں، ٹالرنس پیدا کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عدم برداشت کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عزت دار ہو سکتا ہے، کون شان والا ہو سکتا ہے، کون رتبے والا ہو سکتا ہے، کون مقام والا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، حلم، بردباری، آپ کی ٹالرنس، آپ کی برداشت کو آپ یاد کریں، کیسے کیسے ظالموں کو، قاتلوں کو آپ نے معاف کر دیا، اپنی ذات کے لیے بدلے نہیں لیے، کیسے بڑے تکلیفیں دینے، اذیتیں دینے والوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم کے جملے یاد کریں، فتح مکہ کے موقع پر وہ جملے یاد کریں، سفر طائف میں آپ پر کیے گئے ظلم اور آپ پر برسنے والے پتھروں کے بعد آپ کے بیہیویئر کو یاد کریں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے کے انداز کو یاد کریں، کانٹے بچھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے والی اداؤں کو یاد کریں، پتھر مارنے والوں کی ہدایت کی دعا کرنا اس عمل کو یاد کریں، اور سخت تکلیفیں دینے والوں کے لیے بھی رحمت کی ہدایت کی دعائیں دینا، یہ عمل یاد کریں۔ کسی نے چادر کھینچی کہ گلے پہ نشان پڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے۔ آپ کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے کسی چیز پر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو وہ گالی نہیں دیتے، کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کے ساتھ بیہیو نہیں کرتے۔ ہم لوگ چھوٹی سی بات پہ کیوں بھڑک اٹھتے، کیوں اس میں آ جاتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور پھر پچھتاوے لمبے لمبے۔ تھوڑی دیر کا صبر، تھوڑی دیر کا حلم، تھوڑی دیر کا معاف کر دینا، اور تھوڑی دیر کا غصے پہ قابو پا لینا، یہ بہت بڑی بڑی لڑائیوں، فتنوں اور فسادات سے بچا لیتا ہے۔ مسکرا کے وقت کو گزارنا سیکھیں، مسکرا کے وقت کو ٹالنا سیکھیں۔ بہت بڑی بڑی آندیاں اور طوفان رک جاتے ہیں بعض اوقات اپنے اندر اگر حلم پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، ٹالرنس سے گزار دیں، مسکرا کے گزر۔ رکھ مولا تیاس، امیر رسول فرماتے ہیں رکھ مولا تیاس۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا تیری مدد کرنا تیرا اپنی مدد کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کی مدد پر نظر رکھیں، اور پھر غصہ آئے تو اللہ کو یاد کر لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے جلال آئے گا تو میں تجھے یاد رکھوں گا۔ اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انتقام کی قدرت کے باوجود غصہ پی جائے تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جسے چاہے لے لے۔ یہ ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے غصہ پی جانے والے کی، کہ غصے کے وقت خود پر قابو رکھنا، غصے کو پی جانا، اور بھی انتقام کی قدرت بھی ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہے، اس کے باوجود معاف کر دینا، اس کے باوجود غصہ پی جانا۔ آپ کو اختیار ہے، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، یا آپ کے ساتھ کسی نے مس بیہیو کی، یا آپ کے ساتھ کسی نے بری بات کی، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے گالی دی یا تھپڑ مار دیا، آپ نے فرمایا میں چاہوں تو تجھ سے بدلہ لے لوں، چاہوں تو قاضی کی عدالت میں لے جاؤں، لیکن میں تجھے معاف کروں گا۔ کیا ہمارے بزرگوں کے اندر حلم، ٹالرنس تھی، برداشت تھی۔ آپ چاہتے تو کیا نہیں اس کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کا انتقام نہیں لیا۔ اور یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جو انتقام کی قدرت کے باوجود غصہ پی جائے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو ایسی عزت، ایسا اختیار دے گا، لوگوں کے سامنے اسے مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا، یہ ایک آنر دی جا رہی ہے اس کو ایک وہ رسپیکٹ اور اس کی عزت بیان کی جا رہی ہے، اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خود کو غصے سے بچانا، غصے پہ قابو رکھنا، غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھنا، غصہ پی جانا، اس کو شریعت نے کس قدر پسند کیا ہے، اور یہ عمدہ اخلاق والے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا کوئی گھونٹ پینا غصے کے اس گھونٹ سے افضل نہیں ہے جسے وہ رضائے الہی کے لیے پیتا ہے۔
یعنی کس قدر یہ اہمیت اس کی بیان کی گئی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے قریب سے گزرے جو کشتی لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بہت قوی یعنی بہت زیادہ پاورفل ہے، جو بھی اس سے لڑتا ہے وہ اسے پچھاڑ دیتا ہے، یعنی گرا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جس پر کوئی ظلم کرے اور وہ غصہ پی جائے اور اپنے غصے پر قابو پا لے تو ایسا شخص اپنے اور دوسرے شخص کے شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔ شیطان لڑائیاں کرانا چاہتا ہے، شیطان فساد، فتنے اور جھگڑے اور بہت زیادہ آپس میں جو ہے وہ قتل و غارت کروانا چاہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے اور دوسرے کے شیطان دونوں پر غالب آ جاتا ہے۔ کون ہے؟ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور غصہ پی جاتا ہے، غصے پر قابو پا لیتا ہے، کیونکہ یہ شیطان لڑانا چاہ رہے ہیں، فساد کروانا چاہ رہے ہیں، اب یہ جو ہے وہ لڑائی کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، اب یہ بندہ جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ابو زمزم کی طرح بننے سے عاجز ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی ابو زمزم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہم انی وہبت نفسی وعردی، یعنی اے اللہ میں نے اپنی جان اور عزت ہبہ کی، پس وہ گالی دینے والے کو گالی نہ دیتا، ظلم کرنے والے پر ظلم نہ کرتا اور مارنے والے کو نہ مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اچھا اب اس میں والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے، تو غصے کو پینے والے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص تم سے زبان درازی کرے اور تم اس کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو لیکن پھر بھی اپنا غصہ پی جاتے ہو اور اسے کوئی جواب نہیں دیتے۔ کیسا پیارا اس کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی صفت بھی ہے کہ یہ غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ پاک اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ سے عذر کرے اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ غصے کو روکنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ پاک کے عذاب کو روک دیے جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ کس قدر اس کو شریعت نے پسند فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے غصہ میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد رکھوں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ غصے وقت اپنے رب کو یاد رکھے۔ اور ایک روایت میں جو ہے وہ فرمایا گیا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اسے قطع تعلق کرے یہ اسے ناطہ جوڑے۔ یعنی شریعت معافی درگزر کو پسند کرتی ہے، غصے اور نفرتیں اور لڑائیوں کو شریعت نے پسند نہیں یہاں کیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ واللہ یحب المحسنین، تو اللہ پاک جل شانہ جو ہے وہ حلم کو پسند کرتا ہے، عفو کو پسند فرماتا ہے، آپس میں محبت، رحم دلی، آپس میں جو ہے وہ پیار کرنا، اس کا جو ہے وہ انداز اپنائیں۔
امیر سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے غصے کا علاج، میں مشورہ دوں گا آپ یہ ضرور حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، غصے کا علاج، یہ بہت اہم، اور اس میں فضائل بھی ہیں اس غصہ پی جانے کو، اور پھر اس کا علاج کیسے کیا جائے، کیسے بچیں اس سے، اتنی لڑائیاں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اتنی نفرتیں آپس میں پھیلتی ہیں، کیسے اس سے بچا جائے۔ ایک بہت پیارا واقعہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 134 کا حصہ ہم نے پڑھا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا ایک بڑا پیارا ایمان افروز واقعہ ہے، خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، اخلاق کریمانہ کا درس جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان تک پہنچا ہوا فیضان ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی لونڈی یعنی ملازمہ وضو کرواتے ہوئے ان پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ کے چہرے پر گر گیا، جس سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا، یعنی آیت سنی، کیا کمال کے یہ لوگ تھے، فوراً عمل کا اظہار کیا، فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، ارشاد فرمایا اللہ پاک تجھے معاف کرے۔ پھر اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ارشاد فرمایا جا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ اتنا مہنگا کوئی خریدا ہوا غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ ایک آیت سنی، اس میں آپ کے ساتھ مطلب ایک ایسا کام ہوا ہے کہ جس پر ایک فطری طور پر غصہ آنے کا ریئیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کمال کے اخلاق والے لوگ تھے، انہوں نے جیسے قرآن کی آیت سنی والکاظمین الغیظ، فرمایا میں نے غصہ پی لیا، والعافین عن الناس، فرمایا اللہ تجھے بھی معاف کرے، واللہ یحب المحسنین، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی اس طرح کا کسی غلام کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اس طرح کے بزرگوں کی سیرت سے یہ واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک اخلاق اور انداز کے انہوں نے اپنایا، غصے کے وقت خود پر قابو پانا سیکھیے، اور جب غصہ آنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، یہ روایتوں میں اس کا بیان کیا گیا، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے، اپنی پوزیشن چینج کر لے۔ کہتے جب انسان کو کوئی بھی غصے والی چیز محسوس ہوتی ہے نا، تو چند سیکنڈ ہوتے ہیں جو انسان اگر اس پر اپنا ٹالرنس کر جائے، برداشت کر جائے، تو وہ ریئیکٹ سے بچ جاتا ہے۔ ہر چیز میں ریئیکٹ کرنے کی عادت نہ بنائے، بعض چیزوں میں ریئیکٹ کرنا، بعض ہوتا ہے پرویکٹیو بننا ہوتا ہے۔ ریئیکٹ کرنے والا اور پرویکٹیو بننا، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بچے سے کوئی چیز گر گئی، ایک دم ماں نے کہا کر دیا نقصان، کر دی خرابی، غارت کرے تجھے اللہ، مطلب ایسے ہی کرتے ہو، یہ ہے ریئیکٹ، ماں کا ریئیکشن یا والد کا ریئیکٹ کرنا۔ پرویکٹیو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز گری، اب اللہ خیر کرے، بیٹا کیا ہوا، چوٹ تو نہیں لگی آپ کو تکلیف تو نہیں ہو گئی، کیا ہوا؟ اب یہ ایک بچے کو لگے کہ میری بھی اہمیت ہے، میری بھی مطلب ہے کوئی اہمیت ہے، میرا بھی کوئی احساس، چیز اہم ہے۔ اب وہ چاہے اس کے اوپر گری ہوئی ہو چیز، آپ نے دیکھا نہیں ہے، فوراً ریئیکٹ کر دیا۔ تو یہ ایک مثال میں نے ایک چھوٹی سی عرض کی ہے، پرویکٹیو بنے، پرویکٹیو موڈ میں رہے، ہر چیز میں نفرت کا اظہار نہیں کرنا ہوتا۔ بہت ساری چیزیں سمجھانے سے، بات کرنے سے اور لے کے بیٹھنے سے کلیئر ہو جاتی ہیں، کور ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے، بندے کو مارنا نہیں ہوتا۔ غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ آنا، اس کو پھر دبا لینا، اس کو پی جانا، اور اچھے انداز میں بیہیو کرنا، درگزر سے کام لینا، یہ شریعت کو پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔